بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کتب اہل سنت میں بھی ملتا ہے کہ جو خلیفہ ثانی تھے وہ آئے اور رسول اللہ کے پاس اور خود کہتے تھے بعد میں کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا تھا اس کے بعد سے لے کر اس کے بعد کبھی مجھے اپنے ایمان میں شک کا گزر نہیں ہوا میرے، جتنا صلح حدیبیہ کے دن مجھے اپنے ایمان میں شک محسوس ہوا تھا۔ اور یہ گئے رسول اللہ کے پاس اور جا کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو رسول پاک نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے نہیں کہا تھا ہم طواف کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں نے یہی کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ہم طواف کریں گے، لیکن میں نے یہ صراحت تمہیں نہیں کی تھی کہ اسی سال طواف کریں گے۔ ہم طواف کریں گے لیکن اسی سال طواف کریں گے یہ میں نے نہیں کہا تھا۔ تو پھر بھی ان کو یعنی اطمینان نہیں ہوا۔ پھر یہ حضرت ابوبکر کے پاس گئے اور ان سے جا کے سوال کیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں بھی یا نہیں ہیں، اور انہی سوالات کی تکرار کی اور حضرت ابوبکر نے بھی ان کو وہی والے جوابات دیے۔ تو خیر پریشانی بہت زیادہ تھی اس صلح کے بعد۔ اب یہ پریشانی ابھی جاری تھی کہ جلتی پر، جو اردو میں ہم کہتے ہیں جلتی پر تیل کا کام، ایک اور حادثہ پیش آ گیا۔ اور یہ بھی آپ تصور کریں کہ میں اس کو جب مطالعہ کر رہا تھا تو خود ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو رہی تھی کہ بندہ اپنے آپ کو فرض کرے اس جگہ پر۔ ہوا یہ کہ یہی سہیل ابن عمر جو قریش کے کافروں کے وفد کا سربراہ تھا، جو شرائط لکھ رہا تھا، ابھی شرائط لکھی جا رہی، طے ہو گئی تھی لیکن ابھی باقاعدہ دستخط وغیرہ اس طرح نہیں ہوئے تھے۔ اسی سہیل ابن عمر کا بیٹا جس کا نام ابو جندل تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا ہوا تھا اور اس کو انہوں نے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ کسی طرح بیڑیوں سمیت، بیڑیوں میں جکڑا ہوا، مار کھایا ہوا، وہ بھاگ کر اسی جگہ پر حدیبیہ میں آ گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کیفیت کیا ہوگی۔ رسول اللہ شرائط طے کر چکے، جو مذاکرات کا ہیڈ ہے کافروں کی طرف سے اس کا بیٹا ہے ابو جندل، اور اس ابا نے اس کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے بیڑیوں زنجیروں سے قیدی بنایا ہوا اور اس کو مارتے ہیں، اور وہ کسی طرح بھاگ کر، اسے بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ مسلمان آئے ہوئے ہیں، تو وہ بھاگ کر پہنچا اس وقت جب یہ شرائط طے ہو چکی تھی۔ تو وہ رسول اللہ کے پاس آ کر کہتا ہے، مسلمانوں کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں بڑی مشکل سے جان بچا کر آیا ہوں اور مجھے آپ جو ہے نا اپنے ساتھ رکھ لیں۔ وہ اس کا باپ سہیل ابن عمر کہتا ہے کہ رسول پاک سے کہتا ہے کہ آپ طے کر چکے ہیں کہ بندہ اگر کوئی بھاگ کر ہماری طرف سے آئے گا واپس کریں گے۔ اب مسلمان ایک دفعہ وہ ہو گئے کہ اس کو کیسے واپس کریں، مظلوم ہے، اس کو مارا ہوا ہے فلان۔ تو رسول پاک نے فرمایا کہ واپس کر دو۔ ابو جندل سے کہا کہ ہم آپ کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتے۔ اب نہ عمرے کے لیے اجازت مل رہی ہے، نہ شرائط اپنے سازگار کوئی لگ رہی ہے، سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ ادھر سے تھے بھی رسول اللہ۔ اب جب یہ سب ہو گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں بھائی یہیں پہ قربانیاں کرو اور یہیں پہ سر اپنے منڈواؤ۔ سب چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول نے یہ منظر دیکھا تو پھر جو روایات میں اس کی بارے میں بیان کیا گیا، تو اللہ کے نبی نے خود اپنی قربانی کو ذبح کیا اور اپنا سر منڈوایا، اور پھر بالآخر یہ سلسلہ شروع ہوا اور باقی مسلمانوں نے بھی یہ کام کر لیا۔ اب یہاں سے واپس چلے، ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہاں سے جب واپس چلے تو سب بہت پریشان تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کیفیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ فتح نازل کی
اور رسول اللہ نے یہ صورت جب نازل ہوئی تو اس کی تلاوت کر کے مسلمانوں کو خوشخبری سنائی، اور پھر حضرت عمر کو اسپیشلی بلا کر یہ صورت سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس میں فتح کی خوشخبری سنائی۔ یہ کتب اہل سنت ہی کے بیان کے مطابق۔ اب فتح کیا تھی، آپ توجہ کریں، ریزلٹس کیا نہیں، اس وقت یہ ریزلٹ بالکل نظر نہیں آ رہے، صرف شکست اور قریش کی فتح سمجھی جا رہی تھی، مسلمانوں کی شکست سمجھی جا رہی تھی۔ نتائج کیا نکلے اس صلح کے؟ سب سے پہلا نتیجہ، اس سے پہلے مسلمانوں کو باقی عرب ایک باغی گروپ سمجھتے تھے کہ جو اپنے لوگوں سے، اپنی حکومت سے باغی ہو گئے۔ اس صلح میں ان کو مسلمان ریاست کو ایک باقاعدہ ریاست کے طور پر قبول کر لیا گیا، کیونکہ دو فریق، جیسے قریش ایک فریق ہے، دوسرا فریق بھی ہے، اور یہ مذاکرات تبھی ہوتے ہیں جب اس فریق کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا جائے۔ یہ ریاست تسلیم کر لی گئی، مسلمانوں کا بیت اللہ کی زیارت کرنے کا حق تسلیم کر کے یہ مان لیا گیا کہ اسلام بھی دین ہے، چونکہ پہلے کہتے تھے، یہ مشرک اور کافر کہتے تھے یہ لوگ بے دین ہیں، ہم تو دیندار ہیں جو زیارت وغیرہ کرتے ہیں، انہوں نے اپنا دین چھوڑ کر بے دین ہو گئے۔ تو چونکہ بیت اللہ کی زیارت کا حق تسلیم کر لیا گیا، لہذا اسلام کو بھی ایک دین کے طور پر ان لوگوں نے قبول کر لیا کہ یہ بھی ایک دین، یعنی آئین ہے باقاعدہ اس حجاز کی سرزمین کا۔ اور وہ جو پروپیگنڈا تھا مسلمانوں کے خلاف کہ یہ باغی ہیں اور بے دین ہیں، وہ پروپیگنڈا ختم ہو گیا۔ اور میں نے عرض کیا کہ ایک فائدہ یہ ہوا کہ پہلے 19 سالوں میں اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے جتنے ان 2 سالوں کے درمیان مسلمان ہوئے۔ اور جب صلح حدیبیہ کے لیے آئے تھے رسول اللہ تو کتنے افراد تھے؟ 1400، اور فقط تقریباً بمشکل 2 سے 3 سال کے فاصلے میں فتح مکہ کے لیے جب رسول اللہ آتے ہیں تو کتنے کا لشکر تھا؟ کم سے کم 10,000 کا لشکر جو تھا وہ رسول اللہ کے ساتھ تھا۔ اس کو جس کو شکست سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ کا حکم بالآخرہ مان لیا، اللہ کے رسول کا حکم مان لیا، اگرچہ نظر نہیں آ رہا تھا، کچھ بھی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول کا حکم مان لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ہی عرصے میں بالکل طاقت کا توازن سرزمین حجاز پر بدل دیا، نہ فقط سرزمین حجاز پر بلکہ اور بڑی بڑی سلطنت۔ اسی صلح حدیبیہ کے تقریباً چند مہینے، 4 سے 5 مہینے کے اندر، مجھے ابھی ایگزیکٹلی ذہن میں نہیں ہے، میں نے نوٹ کیا تھا، 3 مہینے، صرف 3، صلح حدیبیہ سے صرف 3 مہینے کے بعد خیبر فتح ہو گیا۔ بہت بڑی فتح تھی۔ خیبر تھا نارتھ میں ذرا، اور یہ جو مکہ والی سائڈ تھی یہ جنوب سے اطمینان ہو گیا، یہاں سے دشمن نہیں آئے گا، صلح ہو گئی ادھر۔ اب توجہ جب خیبر کے یہودیوں کی طرف کی، خیبر بھی فتح ہو گیا، فدق اور دیگر جو دور تک یہودی قبائل اور بستیاں تھیں جو تھریٹ جن کی مسلمانوں کو باقی رہتی تھی اور جنہوں نے بہت ساری خیانتیں کی ہوئی تھی، یہ ساری کی ساری بستیاں مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گئی، فتح ہو گئی، اور بہت سارا مال غنیمت دنیاوی اعتبار سے بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگا، جس سے اسلام کی طاقت بہت بڑھ گئی، یعنی چند ہی مہینوں میں۔ اچھا، اس کے بعد ہوا کیا کہ رسول اللہ کے بھیجے ہوئے مبلغین صحابہ یہ پورے حجاز میں پھیل گئے اور انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ دیکھیے، رسول اللہ کو پتہ تھا قریش کی منطق کیا تھی قرآن کے بارے میں۔ قریش کہتے تھے کہ یہ قرآن جب بھی پڑھا جائے اس کو نہ سنا کرو اور نہ کسی کو سننے دیا کرو، شور مچا دیا کرو، تب تم غالب آؤ گے، کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ بات بہت طاقتور ہے، لوگوں کو اپیل کرتی ہے، یہ محکم ہے۔ اور رسول اللہ نے یہ صلح کر کے مہلت لی 10 سال کی، کہ 10 سال میں بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ رسول اللہ کو معلوم تھا کہ 10 سال تو کیا، اس سے پہلے ہی یہ قریش کی جو انہوں نے دین بنایا ہوا اور ان کی جو بےہودہ دلائل پر اور شرک پر ان کا دین قائم ہے، اگر صرف بات سنانے کا موقع مل جائے تو یہ سارا کا سارا دین اسلام کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے دے گا۔ اور وہی ہوا کہ جب اللہ کے نبی نے اپنے مبلغین کو بھیجا
تو دھڑا دھڑ لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا اور کچھ ہی عرصے میں مکہ فتح ہو جاتا، پورا کا پورا مکہ فتح ہو جاتا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔